آداب 11ویں جماعت کے طلاب، آج ہم بنجارہ نامہ کو پڑھیں گے، اس کے دوسرے حصے کے بارے میں جانیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے 6 بندوں پر بات کی تھی۔ ان 6 بندوں میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے تھے ان کو بھی جانا، اور ساتھ میں ان 6 بندوں کی آسان سے لفظوں میں تشریح بھی کی۔ تو آج ہم اس نظم کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا جو 7واں بند ہے وہ کیا ہے؟ یہ دھوم دھڑاکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا موقوف ہوا جب آن اجل، گر بار اٹاری چوباری کیا خاصا، نین سکور ململ، کیا چلمن پردے فرش نہیں، کیا لال پلنگ و رنگ محل، سب ٹھاڑ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ یہ دھوم دھڑا بمانی شان و شوکت، شہرت، وقوف یعنی ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا، موقوف ہوا جب آن اجل، موقوف یعنی کہ وقف کیا گیا، ٹھہرا گیا، آن آ گیا، اجل موت، اٹاری چھت کے اوپر کا کمرہ، چوباری مکان کے چھت کا کھڑکیوں اور دروازہ والا کمرہ، نین سکھ عمدہ اور باریک کپڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چلمن نازک پردہ، رنگ محل خوبصورت خوبصورت مکان۔ تو اس 7ویں بند میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تیرے ساتھ ایک تنکا بھی نہ جائے گا، جسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں گاستل، یعنی ایک تنکا بھی آپ کے ساتھ نہ جائے گا۔ یہ شان و شوکت کیوں دکھاتا ہے اور جنگل جنگل پھرتا ہے، سب ختم ہو جائے گا جب موت آ جائے گی، گھر بار مکان چھت فرش پلنگ شاندار محل قیمتی کپڑے خاصا ململ سب یہاں رہ جائے گا، اور تو اکیلا چلا جائے گا، کوئی تیرا ساتھ نہ دے گا۔ یعنی اس وقت تم جہاں بھی جاتے ہو ساز و سامان لے کر دھوم دھام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہو، لیکن جب تمہاری موت آ جائے گی اس وقت تم اپنے ساتھ ایک تنکا بھی نہیں لے جا سکو گی۔ یہ گھر بار، یہ بالا خانے، یہ نئے نئے فرش اور لال پلنگ اور یہ رنگ محل، یہ سب یہیں رہ جائیں گے اور تم خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاؤ گے۔ پھر اس کا جو 8واں بند، کچھ کام نہ آوے گا تیری یہ لال و زمرد سیم و زر، جب پونجی بات میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان اوپر، نوبت نقاری مان نشاں دولت حشمت فوجیں لشکر، کیا مسند تکیہ ملک و مکان، کیا چوکی کرسی تخت چھتر، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ لال بمانی سرخ، زمرد سبز رنگ کا قیمتی پتھر، سیم یعنی چاندی، یعنی سیم و زر یعنی چاندی سونے کو کہتے ہیں، پونجی دولت بکھرے گی یعنی کہ بکھر جائے گی، دوسرے لوگ اس کو کھا جائیں گے اس مال و دولت کو، آن پل لمحہ ساتھ، نوبت باری نقارہ یعنی ڈول، حشمت عزت، مسند تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ، ملک و مکان عہدہ اور عزت۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اے نادان غافل انسان، یاد رکھ ہیرے موتی زمرد دولت جو تو نے جمع کی ہے، اس وقت تیری جان جب تو مر جہاں ہوگا ان میں پڑ جائے گا، سب ڈول نکاری دولت عزت اور تیری یہ فوج، یہ تخت تکیہ مکان چوکی کرسی سب کچھ یہاں پڑا رہ جائے گا، جب تو مر جائے گا کچھ کام نہ آئے گا۔
یعنی یہ ہیرے جواہرات اور یہ سونا چاندی تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں. جب موت کا وقت آئے گا تو تمہاری جان پہ تو جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو کوئی بھی چیز آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اس وقت تمہارے یہ نکاری، یہ دولت حشمت، تمہاری فوجیں، تمہاری وزارت، تمہارا عہدہ اور تمہارے لشکر تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. یہ مسند، تکیے، چوکی، مکان، کرسی، تخت، گھر، سب کچھ نہیں رہ جائے گا. یعنی یہ چیزیں تو رہ جائیں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں چلی جائیں گی. آپ کے ہاں کوئی کام نہیں دیں گے اور تو یہاں سے خالی ہاتھ کوچ کر جائے گا. اس کا جو نواں بند ہے، کیوں جیب پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں بھاری بھاری کی. جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیوپاری کی. کیا ساز جڑاؤ زر زیور، کیا گونے تھان کناری کی. کیا گھوڑے زین سنہری کے، کیا ہاتھی لال اماری کے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کیوں جی پر بوجھ، جی یعنی دل، اور کیوں جی پر بوجھ اٹھاتے ان گونوں بھاری گونوں گلے رکھنے کا برتن جس میں ہم گلہ رکھتے ہیں اسے ہم گونا کہتے ہیں. گونوں بھاری وزندار، ڈیرا بلاوا، دونے دگنی، جڑاؤ سجاوٹ، زر زیور سونے کے زیورات، گوٹے پتلی لیس کو کہتے ہیں، تھان کپڑا لال سرخ، اماری وہ کرسی جو ہاتھی کے اوپر بیٹھنے کے لیے رکھی جاتی ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ اے نادان انسان، تو دنیا بھر کی تکلیفیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے پریشان ہو رہا ہے. جب موت آئے گی تو کچھ کام نہ آئیں گے، چاہے زیور ہو، گوٹے کنارے کے تھان ہو، یا سنہری زین سے سجے گھوڑے ہوں، قیمتی جول اور ہودے والے ہاتھی. جب تو مرے گا تو یہ سب سامان دنیا میں رہ جائے. کیا میرے بچوں، آسان سے لفظ میں اس کی تشریح آپ نے سن لی، ایک بار پھر سن لیجیے. کیوں اتنی دولت جمع کر کے اپنے آپ پر یہ بھاری بوجھ لا دیتے ہیں؟ جب موت کا وقت آ جائے گا تو کفن کا بیوپاری صرف 2 آنے ہی لے گا. پھر یہ زیورات، یہ کپڑے، یہ گھوڑوں کے سنہری زین، یہ ہاتھوں کے لال ہوج، یہ سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا اور تم دنیا کو چھوڑ کر جاؤ. اس کا 10واں بند میرے پیارے بچوں، مغرور نہ ہو تلواروں پر، مطبول بھروسے ڈھالوں کے. سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے. کیا ڈبے موتی ہیروں کی، کیا ڈھیر خزانے مالوں کی. کیا بغچے تاش مشجر کی، کیا تخت شال دوشالوں کی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. مغرور یعنی گمنڈ کرنا، ڈال بمانی حفاظت، پٹا بمانی گلے کی رسی، اجل موت بالوں کا بمانی نیزوں کا، مال اس کے معنی دولت، بغچے کہتے ہیں بندھی ہوئی گٹھری کو، تاش ریشم کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا، مشجر یعنی وہ کپڑا جس پر نقش نگاری لگی ہوئی ہو، شال اون کی چادر، دوشالہ پشمینے کی دوہری چادر. یہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. تو اس دولت مند آدمی سے، ایک طرح سے اس نادان انسان سے، اس بند میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں، اے نادان انسان، ڈھالوں تلواروں پر غرور نہ کر. جب تو مر جائے گا تو یہ سب کچھ کام نہ آئے گا، چاہے ہیرے موتی ہوں یا بڑے بڑے مال کے خزانے ہوں، شال دوشالے ہوں. یہ سب کچھ تیرے مرنے کے بعد دنیا میں رہ جائے گا. سب لوگ گلے میں پڑا ہوا پٹا توڑ کے بھاگیں گے موت کے خوفناک بالوں سے ڈر کر. سب یہاں رہ جائے گا اور تو مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا. یعنی تو اس پہ نہ اترا کہ تیرے پاس اتنی تلواریں، اتنی ڈھالیں اور اتنی فوج ہیں.
جب یہ موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہ بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر تمہارے ہیرے موتی کے ڈبے، مال کے خزانے، شال دوشالے، یہ سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ اس کا آخری بند، ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا بن بن، ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیا مرتا پھرتا ہے بن بن، ٹک غافل دل میں سوج ذرا ہے ساتھ لگا تیرا دشمن، کیا لونڈی ہانڈی دانی دوا، کیا چیلی چیلا نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کنواں، کیا کھیتی باڑی پھول چمن، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہر آن یعنی ہر وقت، ہر لمحہ، ٹوٹے یعنی ہر آن نفع اور ٹوٹے میں، ٹوٹا کہتے ہیں نقصان، بن بن یعنی جنگل جنگل، ٹک ذرا دیر تک، تھوڑی دیر تک، غافل نادان دشمن موت، باندی یعنی کنیز، دائی دودھ پلانے والی، چیلی چیلا یعنی مریدن مرید، اسی طرح نیک چلن نیک کردار والا انسان، تال تالاب، چمن باغ، ٹھاٹ شان و شوکت، لاد بوجھ بھر کر۔ اس آخری بند میں نذیر اکبر اب فرماتے ہیں، بنجارہ نامہ کے اس آخری بند میں شاعر پھر ایک بات اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اے غافل انسان، تو ہر ایک نقصان کے لیے جنگل میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اے سوداگر ذرا سوچ دیکھ، تیرے ساتھ موت گھوم رہی ہے، یہ لونڈی غلام بچہ پیدا کرنے والی دائی نرس، اور یہ دوا، اور یہ تیرے نیک چلن مرید، اور اسی دنیا میں رہ جائیں گے جب تو مر کر اس دنیا سے چلا جائے، یعنی کوئی تجھے فائدہ دینے والا نہیں ہے، یعنی تو ہر وقت اپنے نفع نقصان کے چکر میں در بدر پھرتا رہتا ہے، مگر اے غافل ذرا تھوڑی دیر رک کے تو سوچ کہ تیرا جو دشمن یعنی موت کا فرشتہ ہے وہ تمہارے ساتھ لگا ہے، پھر یہ نوکر چاکر، لوڑیاں ہانڈیاں، یہ چیلیں، یہ مندر مسجد، یہ کھیت اور باغ، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، دنیا کی ہر چیز یہیں رہ جائے گی، تو اس دنیا سے اکیلا خالی ہاتھ چلا جائے گا، اور تو اکیلا یہاں سے کوچ کر جائے گا۔ اس طرح سے 11ویں جماعت کے طلاب یہ نظم جو ہے بنجارہ نامہ یہ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نذیر اکبر آبادی کی یہ بنجارہ نامہ ایک ایسی نظم ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں گے، سمجھنے کے علاوہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے بہترین زندگی گزارنے کے لیے، اپنے اللہ کو منانے کے لیے۔ تو اس کا ایک مرکزی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کی اس ریل پیل میں لگ کر موت کو بھول جاتا ہے، ان رنگ رولیوں میں رہ کر موت کو بھلا دیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ضرور مرنا ہے۔ اس دن اس کی ساری دولت، جاہ و حشمت اور اس کا عیش و آرام دنیا ہی میں رہ جائے گا، اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے میں نے اس کا مرکزی خیال بھی بتا دیا۔ آنے والے لیکچرز میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔